قوم عاد مقام احقفا میں رہتی تھی، جو عمان حضرت موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اسور بن ارام بن اسام بن نوح ہے۔ پوری قوم کو لوگ ان کے مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد ایمان بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشیوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ بولے، کیا تم اے ہود ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے کو ترسنے لگے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے اور بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل چھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹنیوں کے ماہ ان کے سوار کے اوڑھ کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نے نہ صرف دروازوں کو اکھیڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا
ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد بانی ہے کہ اور رہے عاد تو وہ کیجیے نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار تو ان لوگوں کے بچھڑتے ہوئے دیکھو گے اور کھجور کے درخت گرتے ہوئے تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنوں کو جو ایمان لاتے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔